آج کی گفتگو کا موضوع ہم ایک ایسے عظیم واقعے کو بنا رہے ہیں جسے تاریخ اسلام فتح مکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں جب معاہدہ حدیبیہ ہوا تو بعض دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی طے پایا تھا کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ ملنا چاہے اسے ملنے کی اجازت ہوگی۔ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، لیکن معاہدے کو صرف 2 سال گزرے تھے کہ عکرمۃ ابن ابی جہل نے قبیلہ بنو بکر کو مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کے خلاف بھڑکا دیا اور مشرکین مکہ نے خفیہ طور پر بنو بکر کی مدد کی۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیں گھاس پھوس کی طرح رون ڈالا۔ حالات سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاہدے کی پابندی کرانا میرا فرض ہے اور میں یقیناً تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کر دو اور بنو بکر کی امداد سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر یہ باتیں منظور نہ ہوں تو پھر معاہدے کی تنسیخ کا اعلان کر دو۔ مشرکین مکہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا ہے۔ قریش کے سرداروں نے جوش میں آ کر یہ کہلا تو بھیجا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، مگر انہیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ قریش نے تجدید عہد کے لیے ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر تجدید معاہدہ کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ابو سفیان مکہ واپس چلا گیا۔ ابو سفیان کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی جانب کوچ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ یہ تھا کہ 10,000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ اس طرح مکے کے دروازے پر پہنچیں کہ دشمنان اسلام کو کانوں کان خبر تک نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا کہ توحید کے پرستاروں کا لشکر جرار پیغمبر اعظم کی قیادت میں مکے کے مضافات تک پہنچ گیا، اور قریش مکہ مسلمانوں کی اتنی بڑی فوجی کارروائی سے آخر وقت تک بے خبر رہے۔ مکے کے مضافات میں اسلامی لشکر فروکش ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر شخص الگ الگ اپنا چولہا اور آگ روشن کرے۔ 10,000 چولہے جلے تو پورا صحرا جگمگا اٹھا۔ مشرکین مکہ نے یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھے۔ عہد شکنی کا انجام نظروں کے سامنے تھا، مگر تیر ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ انصار کا علم سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ قوت و شوکت آدمی کو بسا اوقات بدمست کر دیتی ہے۔ سعد ابن عبادہ نے جوش میں آ کر یہ نعرہ بلند کیا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کو پسند نہ آئی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت اور عفو و درگزر کا دن ہے۔ آج کعبے کی عظمت کا دن ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ سے پرچم لے لیا اور ان کے بیٹے کے سپرد کیا۔ ہر طرف حضور کے اس حکم کی منادی کرا دی گئی کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے امان ہے، حتیٰ کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اور کسی شورش میں حصہ نہیں لے گا، کوئی مزاحمت نہیں کرے گا، اس کے لیے بھی امان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ حرمت و عظمت والے شہر کو کسی انسان کے خون بہائے بغیر فتح کیا جائے۔ صرف ایک معمولی سا واقعہ پیش آیا۔ قریش کے ایک مسلح دستے نے حضرت خالد ابن ولید پر حملہ کیا، جس سے 2 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد ابن ولید کو مجبوراً جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ دشمنوں کی 13 جانیں خاک و خون میں تڑپ گئیں۔ نبی علیہ السلام کو علم ہوا تو فرمایا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنے بڑے فوجی مارکے میں اس سے بہتر دفاعی سیاست اور حکمت عملی اختیار نہیں کی جا سکتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اختیار کی۔ رحمت عالم جب فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے تو عجیب و غریب منظر تھا۔ ایسا منظر چشم عالم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے تھے۔
آپ سورہ الفتح کی تلاوت خوش الہانی کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس عظیم الشان فتح کے وقت مسرت و انبساط کے آثار کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں تضرع اور مسکنت کے آثار بھی چہرہ انور پر نمایاں تھے۔ تواضع اور خاکساری سے گردن اس حد تک جھکی ہوئی تھی کہ ریش مبارک کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ آپ کی نظر اس بات پر تھی کہ 8 برس پہلے ایک وہ وقت تھا کہ بے کسی کے عالم میں اس شہر سے ہجرت کی تھی، دشمنوں سے چھپ کر یہاں سے صرف ایک رفیق جانثار کو ساتھ لے کر نکلا تھا، اور اب اللہ نے اپنی رحمت و نصرت سے یہ موقع عنایت کیا کہ 10,000 صف شکن مجاہدوں کے جلوہ میں فاتحانہ اس شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اور کسی میں مزاحمت کی جرت نہیں۔ اس شان عبودیت کے ساتھ آپ سیدھے کعبۃ اللہ پہنچے۔ وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان سے بیت اللہ کو پاک کیا۔ حضور خود چھڑی سے بت توڑتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ختم ہونے اور مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اس دوران وہ تمام سرداران قریش بیت اللہ کے باہر جمع ہو گئے جنہوں نے حضور کی ایذا رسانیوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ حضور نے مجمع کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ مشرکین نے جواب دیا، آپ ہمارے شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کی اولاد ہیں۔ زبان رسالت یوں گویا ہوئی، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہیں امان ہے، تم میں سے کسی پر کوئی الزام اور دار و گیر نہیں۔ حضرت بلال کو حکم ہوا، دیوار کعبہ پر چڑھ کر انہوں نے ظہر کی اذان دی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفا میں ایک بلند مقام پر تشریف فرما ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگ ہجوم در ہجوم بیعت کے لیے دوڑ پڑے۔ فتح و نصرت کا وعدہ الہی پورا ہوا۔ ابن اسحاق اور اکثر سیرت نگاروں کے مطابق 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.